अच्छा जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बहुत सारे लोगों के इसरार पर और उनके क्वेश्चंस को देखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि हम कुरान के पैरेलल जो चीज़ें इंसानी जहन से ताल्लुक़ रखती हैं, इंसानी शऊर की डेवलपमेंट में एक रोल प्ले करती हैं, उन पर भी बात करें। तो उसमें जो करीब तरीन 3 मौज़ूआत होते हैं जो कुरान के अंदर भी किसी हद तक डिस्कस हुए और इंसानी ज़िंदगी में शायद इनका सबसे ज़्यादा एक अहम किरदार भी नज़र आता है, जिसमें फ़लसफ़ा है, नफ्सियात है और माँ बादुल नफ्सियात, जिसको आप फ़िलॉसफ़ी, साइकोलॉजी एंड पैरासाइकोलॉजी भी कहते हैं। तो नॉर्मली जो पैरासाइकोलॉजी है वो चूँकि साइकोलॉजी की ही एक एडवांस या एक शाख है, तो इसलिए इस मौजू को मुख्तसर करने के लिए हमने फ़िलॉसफ़ी और पैरासाइकोलॉजीज़ का नाम रखा। बहरहाल आप इन सारी चीज़ों को गो थ्रू करते रहेंगे इस सेशन के दौरान। और एक दो चीज़ें जो मैं स्टार्ट में बताना चाह रहा हूँ वो ये हैं कि आपने पहली बात तो यह है कि मेरी खांसी से आज डिस्टर्ब नहीं होना, क्योंकि मुझे ये थोड़ी थोड़ी कफ आ रही है, तो मैं बीच में ये करता रहूँगा बार बार। दूसरा ये है कि इनको मैं बहुत लाइटर नोट से स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत ही हल्की डोज से स्टार्ट करूँगा और थोड़ा थोड़ा करके हमने इसको करना है। इसमें कोई जल्दी नहीं है, इसमें मे भी हमें 8 से 10 सेशंस लग जाएं इसी की कंटिन्यूटी में। तो जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं वो अपने सवालों को उस मौजू तक इसलिए महदूद रखें कि वो उन लोगों का ख्याल करें जो बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि ये मौजूआत हर बंदे के लिए उतने उनके मुतालिया में नहीं रहे होते, हर बंदे के इंटरेस्ट में नहीं रहे होते। और दूसरा ये है कि मैं आप लोगों की आसानी के लिए और थोड़ा सा सिर्फ कुरान के मुतालिया को साथ साथ चलाने के लिए इसमें कुरानी आयात का इजाफ़ा करता रहूँगा बीच बीच में, जहाँ जहाँ मैं रिलेट कर पाऊँगा। लेकिन उन कुरानी आयात का मतलब हरगिज़ आपने ये नहीं लेना कि वो आयात इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए यूज़ की गई हैं। इनफैक्ट किसी भी एक सेशन के कंप्लीट होने पर, जैसे आज का सेशन कंप्लीट होने पर भी हम ये नहीं कह रहे होंगे कि आज जो हमने किया ये इस मौजू का हरफ आखिर है, ये हमने पूरा मौजू कंप्लीट कर लिया और इस पर हम अपनी राय कायम कर सकते हैं। तो ये फ़लसफ़ा आपको राय कायम करने से रोकता है, असूल याद रखिएगा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फ़िलॉसफ़ी स्टडी की और वो अपनी राय के चक्रों में फंस गए। तो आपने शुरू में कम अज़ कम 3-4 पहले सेशंस तक किसी एक तरफ अपना पलड़ा भारी नहीं होने देना। मैं भी कोशिश करता रहूँगा, लेकिन आपने किसी भी एक सेशन के बारे में या 2 सेशंस के बारे में ये नहीं सोचना कि हम यही प्रूव करने के लिए ये सेशन कर रहे हैं। हो सकता है हम उसके मुखालिफ बातें भी आगे जाके कर रहे हों, दोनों पर्सपेक्टिव्स को देखने के लिए। तो बाकी कोशिश करूँगा आप लोगों को जगाए रखने की, और आप लोगों ने भी कुछ चबाते रहना है साथ साथ, ताकि आप जागते रहें। स्टार्ट करते हैं जी। फ़लसफ़ा सबसे पहले तो एक इल्म है, वो फ़लसफ़ा हो, नफ्सियात हो, मंतक हो, बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री, ये सब इल्म हैं। और इल्म की तारीफ़ अगर आप करना चाहें तो इल्म कहते हैं जो आपकी मालूमात में से निकलता है, सिंपल सा उसको इल्म कहा जाता है। यानी अगर आपको 1 से 10 तक गिनती आती है, तो आप उन 1 से 10 तक की गिनती को मिला के आप कुछ भी बनाते हैं और आप कहते हैं ये देखें 2 जमा 2 को जब भी इकट्ठा किया जाए तो 4 बनता है। तो ये जो 4 बनाने का इल्म है, ये आपकी उन मालूमात पे डिपेंड कर रहा था जो आपने 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स को सीखा और समझा और उनकी वैल्यू को जाना। यानी अगर किसी बंदे को 0 से 9 तक के ये म्यूट कर लें प्लीज़, थैंक यू। अच्छा जी। तो अब ये जो 2 को 2 के साथ जमा करके 4 बनाने का इल्म है, ये आपको इसलिए आया क्योंकि आपकी मालूमात के अंदर 2 का हिस्सा मौजूद था और जमा का फार्मूला भी मौजूद था। तो ये जो 4 बनाने का इल्म है, ये उस मालूमात पे डिपेंडेंट है जो उससे पहले से आपके पास थी।
अगर ये मालूमात पहले से ना हो तो ये इल्म की हैसियत इख्तियार नहीं कर सकता। ये एक अंदाज़ा हो सकता है, क्याफा हो सकता है, तुक्का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये इल्म नहीं कहला सकता। तो इल्म की तारीफ ही ये है जो मालूमात के मुताबिक होता है। अगर आपके पास उसकी मालूमात नहीं है तो उसे इल्म नहीं कहा जा सकता। तो इल्म की तारीफ के बाद जब हम आते हैं तो ये इल्म इंसान तक पहुंचता कैसे है। तो इसके लिए इंसानों ने बहुत तहकीक की, और आज से नहीं, जब से इंसानियत पैदा हुई है तब से ये तहकीक जारी है और आज तक भी जारी है। इसमें दो तरह की तहकीकात होती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछली तहकीक को ही आगे बढ़ाते हैं, और कुछ ऐसी तहकीकात भी आपको मिलती हैं जो पिछली तहकीक को रद्द कर देती हैं और उसके मुखालिफ एक थ्योरी ले आती हैं। इन मौज़ूआत को पढ़ते वक्त मैं आपको अपने तजर्बे से बात बता रहा हूँ। मैंने शायद 10 साल से ज़्यादा अरसा इन्हीं मौज़ूआत के अंदर गुजारा हुआ है कि आपने किसी भी एक तारीफ़ के ऊपर, जैसे मैंने ये इल्म की एक तारीफ़ की है, ये भी फ़िलासफ़र्स ने की हुई है। आप अरस्तू को पढ़ लें, आप कन्फ्यूशस को पढ़ लें, किसी भी ऐसे मशहूर फ़िलासफ़र को पढ़ेंगे, वो इल्म की तारीफ़ करते हुए आपको नज़र आएंगे। तो आप कहीं से भी इल्म की तारीफ़ उठा लें, उसको उस पे इल्म की तारीफ़ पे भी पक्के मत हो जाएं कि इल्म की यही तारीफ़ होती है। मैंने तो बहुत आसान सी जो आम तौर पे सब किताबों में मिलती है वो कर दी है। आप अपनी मर्जी की इल्म की तारीफ भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन फिर उसका हमारे जितने भी उलूम हैं उनके ऊपर प्रूव होना बड़ा ज़रूरी है। यानी अगर वो उन पर प्रूव ही नहीं हो रही तो फिर वो तारीफ में कोई कमी रह गई है हमसे। तो अगर इल्म की तारीफ ये है कि इल्म मालूमात के मुताबिक होता है, तो अब हमने ये देखना है कि ये मालूमात हम तक कैसे पहुंचती हैं, ये मालूमात हम हासिल कैसे करेंगे जिसके बाद वो इल्म की शक्ल इख्तियार करेंगी। तो मालूमात हासिल करने का पूरी दुनिया के फिलोसफर्स और थिंकर्स के मुताबिक जो पहला ज़रिया है जिस पे पूरी दुनिया के अंबिया से लेकर आम इंसानों तक हर वो बंदा जो अक्लो शऊर से सोचने समझने की कोशिश करता है, आप चाहे उसको फिलोसफर कहें, साइंटिस्ट कहें, रिसर्चर कहें, मुफक्कर कहें, मुहद्दिस कहें, साइकोलॉजिस्ट कहें, कुछ भी कहते रहें, उनके नज़दीक इल्म हासिल करने का पहला ज़रिया जो होता है वो इंसान के हवास हैं। इसके लिए मुख्तलिफ नाम रखे गए हैं। यानी इसको इल्म बिल हवास भी कहा जाता है, मालूमात बिल हवास भी कहा जाता है, परसेप्चुअल नॉलेज भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं, यानी दुनिया के डिफरेंट कैटेगरीज के लोगों ने अपनी अपनी मर्जी के नाम इसके लिए रखे। लेकिन है क्या कि जो इंसान के 5 बेसिक हवास होते हैं जिनसे इंसान फील करता है, चखता है, सूंघता है, देखता है और सुनता है, इन हवास को इस्तेमाल करते हुए इंसान मालूमात गेन करता है, और उन मालूमात के बाद हमारा जो अंदर एक थिंकिंग प्रोसेस जिसको हम कहते हैं, या जो एक अल्लाह ताला ने अंदर एक जूसर मशीन लगाई हुई है दिमाग नामी, वो इन मालूमात को उसमें डालती है, ग्राइंड करती है, और उसमें से जो रिजल्ट निकालती है उसको इल्म कहा जाता है। तो उस इल्म तक पहुंचने का सबसे पहला और बुनियादी जरिया जो है वो इल्म बिल हवास है। यानी पहले आप हवास से मालूमात इकट्ठी करें। इसकी बड़ी एक सादा सी मिसाल है। आप पाकिस्तान में रहते हो, आप बच्चा यहाँ पैदा होता है, वो बच्चा बड़े होकर वो ज़बान बोलेगा जो उसके घर में बोली गई। आज साइंस प्रूव कर रही है कि बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो उसकी मेमोरी में 1500 से 2000 अल्फाज स्टोर हो चुके होते हैं। अब आप खुद सोचें कि वो 1500 से 2000 अल्फाज जो हैं वो उसने सुने होते हैं ना। तो अब सुनना एक हिस्स है, तो सुनने का अमल एक हिस्स के जरिए मुमकिन हुआ। तो जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था वो कान थे या सुनने की सलाहियत थी। उस सलाहियत ने या उस हिस्स ने वो 1500 अल्फाज उसके ब्रेन तक पहुंचाए जिनको वो स्टोर करता रहा, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होते रहे उसके इर्द गिर्द। और जिस दिन वो बोलना शुरू करता है वो उसकी वोकेबलरी का आहिस्ता आहिस्ता हिस्सा बनना शुरू हो जाते हैं। तो अगर इसी बच्चे को जो पाकिस्तान में पैदा हुआ है आप उठाएं और आप अरब कंट्री में ले जाएं और वहाँ अरब मुआशरे में उसकी परवरिश करना शुरू करें, तो उसके कान अरबी के 1500 अल्फाज सुनेंगे और वो बोलना शुरू करेगा तो अरबी से ही आगाज़ करेगा, उर्दू नहीं बोलेगा। तो बेसिकली उस बच्चे की पैदाइश में उसके वालदैन का रोल आप समझें,
یہ نہیں ہے کہ وہ اردو سپیکنگ والدین کا بچہ ہے تو اردو بولے گا. اصل پروسیس یہ ہے کہ جو اس کی حصیں اس کو سمجھاتی ہیں وہ اس سے معلومات نکالے گا. یہ اصول یاد رکھیے گا. تو اب سننا ہو، دیکھنا ہو، چکھنا ہو، یہ ساری جو حصیں انسان کو دی گئی ہیں یہ اس معلومات کو اکٹھا کرنے کا سورس ہیں. یہ سمجھ لیں کہ 5-6 طرح کی یو ایس بیز ہیں جس کو آپ جب لیپ ٹاپ میں لگاتے ہیں تو لیپ ٹاپ ان سب سے ڈیٹا اکٹھا کر کے ایک جگہ آپ کو اس کا رزلٹ نکال دیتا ہے، اور اس رزلٹ کو ہم علم کہتے ہیں. اچھا، اب اس کے اندر دو بڑی، یعنی علم کا سورس تو آپ کو پتہ چل گیا، اور آج کا ہمارا موضوع بھی ہے وہ علم بالحواس ہی رہے گا. یہ بہت چھوٹا سا ایک بنیادی سا موضوع ہے جہاں سے دنیا کی ساری سائیکالوجیز اور فلسفیز اور منطق آغاز یہیں سے کرتے ہیں، علم بالحواس سے، کیونکہ یہ سب سے ایزی ٹو انڈرسٹینڈ بھی ہوتا ہے. یہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی زندگیوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو معلومات ہیں جو کسی بھی حیثیت میں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں، یہ انسان بھی ان معلومات کو حاصل کرنے پہ ڈپینڈنٹ ہے، اور دنیا کے سارے جاندار بھی ان معلومات کو حاصل کرنے پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. لیکن ایک فرق رکھا گیا اللہ تعالیٰ نے انسان میں اور باقی جو جاندار ابھی تک ہمیں ملے ہیں اور نظر آتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک واضح فرق رکھا، اور وہ فرق ہے جبلت اور ارتقاء کا. ان کو ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں دونوں چیزوں کو. جبلت یہ ہے کہ جب آپ ایک نیا موبائل فون آن کرتے ہیں نا، یا نیا لیپ ٹاپ خرید کے لاتے ہیں جس میں ونڈوز انسٹال ہوتی ہے، تو جیسے ہی آپ اس کو آن کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ڈیسک ٹاپ آ جاتا ہے. یہ ڈیسک ٹاپ آپ نے نہیں بنایا ہوتا، نہ آپ نے سلیکٹ کیا ہوتا ہے. اس کے پیچھے جو ایک وال پیپر ہے مائکروسافٹ والے، اس کے پیچھے ایک فوٹو لگا دیتے ہیں سینری کی، وہ آپ نے نہیں سلیکٹ کی ہوئی. ایک سٹارٹ کا بٹن ہوتا ہے، ایک ریسائیکل بن نظر آ رہی ہوتی ہے، ٹائم نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ جس کو ہم نارملی عام طور پہ فیکٹری سیٹنگز کہتے ہیں. اسی طرح موبائل جب آپ نیا خرید کے لاتے ہیں تو اس پہ کوئی 10-15 آئیکن پہلے سے موجود ہوتے ہیں. اس کے اندر ایک اینڈرائڈ یا آئی او ایس پہلے سے چل رہا ہوتا ہے، اور اسی کو ہم فیکٹری سیٹنگ کہتے ہیں. یعنی آپ سال بعد بھی اس موبائل کو جب ریسیٹ کر دیتے ہیں تو یہ اپنی اس فیکٹری سیٹنگ پہ واپس آ جاتا ہے جو پہلے دن تھی. یہ جو فیکٹری سیٹنگ ہم ڈیوائسز کے بارے میں لفظ استعمال کرتے ہیں نا، اس کو فلسفہ کی زبان میں یا انسانیات کی زبان میں جبلت کہا جاتا ہے. جبلت وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام جانداروں اور غیر جانداروں کی فطرت کے اندر رکھی ہوتی ہیں. اس کو جبلت کہا جاتا ہے. ویسے تو یہ جاندار اور غیر جاندار بھی آگے ہمارا ایک موضوع آئے گا ایڈوانس کے اندر جا کے، اس میں میں بتاؤں گا کہ اصل میں دنیا کی ساری چیزیں ہی جاندار ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ انسان چیزوں کو غیر جاندار سے نکال کے جاندار میں شامل کیے جا رہا ہے. جیسے جیسے وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ بھی جاندار ہے تو وہ اس کو جاندار کیٹیگری میں ڈال دیتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے یہ درخت اور پودے ہیں. ان کو بڑے مدت تک، جب تک ہم اس طرح کے ٹولز نہیں بنا سکے تھے جو ان چیزوں کو سمجھ پاتے، ہم انہیں غیر جاندار سمجھتے رہے. تو 18 سینچری کے بعد آ کے آہستہ آہستہ پتہ چلنا شروع ہوا کہ یہ جاندار ہیں باقاعدہ. آئی وش کہ ہم نے قرآن پر ریسرچ کی ہوتی جو 1400 سال پہلے ہی بتا چکا تھا کہ یہ جاندار بھی ہیں، اور وہ یہ بھی بتا چکا تھا کہ ان میں میل فیمیلز بھی ہوتے ہیں. لیکن خیر ہمیں سائنسدانوں کی باتیں ذرا زیادہ آسانی سے سمجھ آتی ہیں، تو ہمیں سائنسدانوں نے 18ویں صدی میں سمجھایا، آ کے سمجھانا شروع کیا. پروو ہوتے ہوتے تو 100 سال لگ گئے کہ یہ جاندار ہیں. تو آپ دیکھیں درخت کروڑوں سالوں سے موجود تھے، یا جب سے یہ کائنات بنی ہے موجود تھے، لیکن ان کو جاندار نہیں سمجھا جاتا تھا. تو جیسے جیسے سائنس ترقی کرے گی، بہت ساری چیزیں جو آج غیر جاندار سمجھی جاتی ہیں وہ جاندار کی شکل میں کنورٹ ہوتی جائیں گی. تو جاندار میں یعنی ہر وہ چیز ابھی جو آج تک، کیونکہ جس دن بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ارسطو بھی جس دور میں بات کر رہا تھا جانداروں کے متعلق، تو اس دور میں وہ صرف زمین کے اوپر چلنے والے، ہوا میں اڑنے والے اور پانی میں تیرنے والی چیزوں کو جاندار سمجھتا تھا. تو اب چونکہ درخت چلتے نہیں تھے، ہوا میں اڑتے نہیں تھے اور پانی میں تیرتے نہیں تھے، تو اس لیے ان کو جاندار نہیں سمجھا جاتا. یہ اس دور کی تعریف تھی. تو اگر اس دور کی تعریف کے مطابق دیکھیں تو جانداروں کی لسٹ الگ ہوگی. آج آپ جانداروں کی تعریف دیکھیں، جانداروں کی ڈیٹیلز دیکھیں، تو ڈیفینیشن چینج ہو جاتی ہے اور اس کا رزلٹ بھی چینج نکلتا ہے. تو
آج جب ہم اس موضوع پہ بات کریں گے تو ہم انہی چیزوں کو جاندار سمجھیں گے جن کو آج کی سائنس آج تک پروو کر پائی ہے. اگر سائنس یہ نہیں مان رہی کہ یہ پتھر جاندار ہیں فرض کریں، تو فی الحال ہم اس ایکسیپشنل کیس کو ٹریٹ نہیں کریں گے. آپ لوگوں نے جاندار کا لفظ جب بھی آئے تو آپ نے زمین پر چلنے والے، زمین پر وہ ساری چیزیں جو رہتی ہیں اور گرو کرتی ہیں، ہواؤں میں اڑنے والے، پانی کی تہوں میں چاہے کسی بھی تہ میں رہ رہے ہوں. اللہ بھلا کرے نیشنل جیوگرافک کا جنہوں نے ہمیں بڑی 2000 میٹر نیچے تک وہ جو کیا تھی میریانا ٹرینچ تک دکھا دیا جو کچھ رہتا ہے، تو وہ سارے جاندار اس میں شامل ہوں گے. تو ہم جاندار بمقابلہ انسان کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان جو ہے وہ جبلت اور ارتقاء دونوں کا مجموعہ ہوگا. باقی سارے جاندار جبلت پر قائم ہیں. کیسے، اس کو بھی ہم بات کرتے ہیں. ابھی ہم نے ڈیفینیشن کی تھی جبلت کی، جس کو نیچر کہا جاتا ہے. تو نیچر جو ہے، جو جانداروں کی ہے، اس کی ایک سادہ سی مثال اگر عام زندگی میں آپ لینا چاہیں، میں مثالیں کوشش کروں گا دیتا رہوں تاکہ آپ کو سونے میں مشکل ہو. وہ یہ ہے کہ آپ بطخ کے بچے ہوں آپ کے پاس، اور ساتھ ہی مرغی کے بچے ہوں. یہ پہلے دن کے ہوں، ایک دن ہوا ہے، آج ہی یہ پیدا ہوئے ہیں. آپ ان دونوں کو چھوڑ دیں، بطخ کے بچے پانی کی طرف بھاگیں گے، مرغی کے بچے پانی سے دور بھاگیں گے. ابھی انہوں نے اپنے حواس خمسہ سے سیکھا نہیں ہے کہ پانی میں بندہ جائے تو مر جاتا ہے، یا انہوں نے کسی مرغی یا بطخ کو ڈوبتے یا تیرتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی یہ وہ فیکٹری سیٹنگ جس کو ہم ابھی بات کر رہے تھے نا، تو آپ دو جانداروں کی دیکھیں، اپنی اپنی فیکٹری سیٹنگ ہے. مرغی کا 2 دن کا بچہ ہو یا بطخ کا 2 دن کا بچہ ہو، وہ سانپ سے دور بھاگتا ہے یا اس سے لڑے گا، اس سے پیار نہیں کرے گا. جبکہ انسان کا بچہ 4-5 سال تک بھی ممکن ہے کہ اگر وہ نیچے کھیل رہا ہو، کرالنگ کر رہا ہو اور ایک سانپ آ جائے تو وہ اس کو کھلونا سمجھ کے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے. وجہ کیا تھی کہ انسان کے بچے نے حواس سے سیکھنا ہے، اور وہ جو سیکھنا ہے اس میں سے ایک انفارمیشن نکالنی ہے جس کو وہ علم کہے گا. اور سانپوں کا علم بتاتا ہے کہ سانپ انسان کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، یہ ڈس سکتی ہے، زہر آلود کر سکتی ہے، موت بھی دے سکتی ہے. تو یہ علم تو جب آئے گا تب آئے گا، اس کی ایک سٹیج ہے. اس سے پہلے تک انسان کا بچہ اس کو کھلونا ہی سمجھے گا اور اس سے کھیلنا شروع کر دے گا. باقی جانداروں کے بچے ایسا نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ان کے جبلت میں جو کچھ رکھا گیا، اس جبلت میں ارتقاء کا عمل نہیں رکھا گیا. ارتقاء کسے کہتے ہیں؟ ارتقاء کہتے ہیں جبلت سے علم کی سطح کی طرف جو سفر اختیار کیا جاتا ہے، اسے ارتقاء کہتے ہیں. یعنی جبلت کیا تھی؟ وہ موبائل کے 10 آئیکنز تھے، اور ارتقاء کیا ہے کہ 6 مہینے بعد اس موبائل میں 20 آئیکنز بن چکے ہوتے ہیں. آپ اپنی مرضی کے 10 اور سافٹ ویئر انسٹال کر چکے ہیں جن کا استعمال بھی آپ کو آتا ہوتا ہے. تو ارتقاء چیزوں کا جبلت سے علم کی طرف سفر ہے. لوگ، بہت سارے فلاسفرز اور ریسرچر اس کو منزل کہتے ہیں ارتقاء کو، میں اس کے حق میں نہیں ہوں. یعنی ارتقاء کوئی آخری سٹیج نہیں سمجھنی چاہیے، یہ ایک نیور اینڈنگ جرنی ہے. کیونکہ اس کی انتہا ابھی تک تو دیکھیں، ہر دور میں اس کی انتہا کی ڈیفینیشن بھی چینج ہو جاتی ہے. تو میرے حساب سے یہ ہمیشہ سفر ہی رہے گا، جس کو بقول علامہ صاحب کے یہ رہگزر ہے، یہ منزل نہیں ہے. تو میں بھی اسی اپروچ کا قائل ہوں کہ آپ نے اس سفر کو سفر ہی رہنے دینا، اس کا نام منزل نہیں رکھ دینا. کہ اگر میں 4 چیزیں نہیں جانتا تھا پہلے اور آج 4 جان گیا ہوں تو میں منزل پہ پہنچ گیا ہوں، یہ تعریف غلط ہے ارتقاء کی. ارتقاء تو یہ ہوتا ہے کہ جبلت سے علم کی طرف جانا. تو جبلت سے علم کی سفر کبھی بھی ختم نہیں ہونا، اور یہ ہر دور میں ایز اٹ از رہے گا. اور ایک بڑے مزے کی بات جو شاید آپ کو کہیں آسانی سے میسر نہ ہو وہ بتاتا ہوں. جبلت سے جو ارتقاء کی طرف سفر ہوتا ہے نا، اس کو عربک زبان میں عصر کہتے ہیں. دیکھیں، وقت جو ہے وہ عربک زبان کا ہی لفظ ہے. تو نارملی ہمارے یہاں عصر کا مطلب وقت لے لیا جاتا ہے، قسم ہے وقت کی، والعصر، قسم ہے وقت کی نہیں. یعنی آپ عصر کسے کہتے ہیں؟ جبلت سے علم کی طرف سفر کو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا قسم ہے اس
जबिल्लत से इर्तिका की तरफ चलते हुए वक्त की, यानी अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज की कसम खाई है कि जो दुनिया के हर दौर में हर वक्त इर्तिका की तरफ चल रही होगी, रुकेगी नहीं। यही इसकी खूबसूरती है। तो खैर, वो तो मुझे चलते चलते याद आ गया। तो आपने ये दो डेफिनेशन जहन में रखनी है। जबिल्लत वो है जो फितरी अवामिल हैं, जो इंसान के अंदर और बाकी जानदारों के अंदर एम्बेड करके भेजे जाते हैं। आप आम की गुठली दबा देंगे तो आम का ही पौधा निकलेगा, और उस पौधे पर आम ही उग सकता है, उस पर सेब नहीं उग सकते। और इसी तरह सेब के बीज में से सेब ही निकलेगा। ये जबिल्लत है। इर्तका क्या है कि मैं आम और बीज, आम और सेब के बीज का मिक्सचर करके एक नया बीज बनाऊं, और उस दरख्त पे मैं आधे आम उगा दूं और आधे सेब उगा दूं। मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं। तो इसको इर्तिका कहा जाएगा, क्योंकि अब ये अपनी जबिल्लत से हटा और एक नए इल्म की शक्ल इख्तियार कर गया। तो जानदारों की जबिल्लत, और जानदार इंसान भी है, लेकिन इंसान को अलग इसलिए रखना था कि बाकी जानदारों में इर्तिका का जो अमल होगा वो इंसान पर डिपेंडेंट कर दिया गया है। इस पर अभी तक की पूरी दुनिया मुत्तफिक है। हम इसमें थोड़े से कुरानी हवाला जात भी देखेंगे। इत्तेफाक से मैंने आज का जितना मौजू है वो ऑलमोस्ट बयान कर दिया। अब तो मैं सिर्फ आपको एविडेंसेस दूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा इसको बड़ा लाइट मोड में ही रखूं, इसको इतना अभी हैवी ना ले जाऊं। जो लोग समझते हैं वो, उनको अगर थोड़ा सा ये बिल्कुल ही बेसिक सा लग रहा है तो वो कुछ दिन बर्दाश्त करें मुझे। ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह डोज हैवी होती जाएगी। और जो नहीं समझ रहे उनके लिए समझने में आसानी होगी इसके थोड़ा सा लाइटर होने की वजह से। अच्छा जी, आगे चलें। जवाब साहब आप सिर्फ बता दें, इज इट ओके? जी अभी जी तक सर चले। और अभी तक जितनी बात हुई है ये, यानी इतनी समझ आ रही है ना? जी जी सर। ठीक है। सर ये ऊपर मेन्यू बार बड़ी फ्लैश कर रही है, ये काफी वो मेरे ख्याल में बटन प्रेस हो रहा है क्या? ये अक्सर ही होती है, और जवाब साहब भी शिकायत कर चुके हैं पहले, लेकिन इसकी मुझे अभी तक रीज़न मिली नहीं। अगर आपको कोई इसकी टेक्निकल रीज़न पता हो तो मुझे बताइएगा। मैं काफ़ी तजर्बे किए हैं, ये ऐसे ही रहती है। ठीक। तो बर्दाश्त करें फ़िलहाल जी, माजरत के साथ। अच्छा जी, जबिल्लत के ऊपर मैं आपको कुछ कुरानी इशारात दिखाना चाहता हूँ। और मैं क्विकली उर्दू पे ही रहूँगा, बस तो अरबिक भी सामने है, और मैं आम तर्जबे पे रिलाई करूँगा फ़िलहाल टाइम बचाने के लिए। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि और बेशक तुम्हारे लिए चौपायों में, ये असूल याद रखिएगा, चौपाए का लफ्ज़ यूज़ किया मौदूदी साहब ने। अल्लाह ताला ने कह रहा है कि बेशक तुम्हारे लिए चौपायों में भी बड़ा सबक है। क्या हम उनके पेटों के अंदर, यानी मैदे के अंदर, गोबर और खून के दरमियान में से तुमको खालिस दूध पिलाते हैं, पीने वालों के लिए नहायत खुशगवार दूध। अब ये भैंस या गाय, वैसे ये जो अल इनआम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, ये नाम की जमा होती है। आम तौर पर ये उन जानदारों के लिए जो बाद में आने वाले हमारे राइटर्स हैं ना, यानी जो आज से, यानी आप असूल याद रखा करें कुरान पाक को पढ़ने का। एक, कुरान को पढ़ने वाले और समझने वाले वो थे जो रसूलुल्लाह के दौर से लेकर अगले 200-300 साल तक पढ़ते रहे, और एक वो हैं जिन्होंने 200-300 साल बाद स्टार्ट किया और उसके बाद पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ आम तौर पर वही तर्जमा आपको मैसर होता है और तारीफ़ें मैसर होती हैं जो 200-300 साल बाद वाली हैं। तो बाद वालों के नज़दीक ये जो अनआम होता है, ये चौपाए तो हैं, यानी चार पायों वाले तो हैं, लेकिन ये चार पायों में से भी देखें, चार पाए तो कुत्ते के भी हैं ना, सूअर के भी चार ही पाँव होते हैं। लेकिन अल इनआम या अनआम ये कहते हैं उन चौपायों को जिनको आम तौर पे हमारे यहाँ हलाल जानवर और पालतू जानवर भी समझा जाता है। यानी हलाल और पालतू दोनों निशानियां लाजमी हैं, क्योंकि बहुत सारे पालतू हैं जो हलाल नहीं हैं, और बहुत सारे हलाल हैं वो पालतू नहीं हैं। तो इसलिए हलाल और पालतू, जैसे गाय पाल ली जाती है, भैंस पाल ली जाती है, बकरियां और भेड़ें, ये तीन चार बड़ी क्लोज सी मिसालें हैं। आप अरब में चले जाएं तो ऊंट भी इसी तरह से शामिल हो जाता है उसमें। तो एरिया वाइज कुछ ना कुछ इनमें फ़र्क रहता है। तो अब कहा क्या गया कि ये, अगर आप भैंस की या गाय की मिसाल लेते हैं, तो अब गाय जो है उसके स्टोमक के अंदर
यानी वो घास खाती है। अब थोड़ी देर के लिए उसका प्रोसेस देखें। ये घास खाना जो है, ये गाय का इल्म नहीं है, ये उसकी जिबिल्लत है। यानी वो 1-2 दिन का बच्चा भी गाय का अगर उसके सामने घास रख दी जाएगी तो वो खाना शुरू कर देगा। उसके सामने अगर आप गोश्त रख देंगे वो नहीं खाएगा। ये उसकी जिबिल्लत, ये उसकी फैक्ट्री सेटिंग है। तो अब वो जो गाय घास खाती है, ज़रा घास का इमेज जहन में लाएं कि सब्ज रंग की घास है जो आपने ज़मीन से तोड़ी है। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचें, घर में आपने एक ऐसी मशीन बनानी है जिसमें ऊपर से आप घास डालेंगे, आगे से एक तरफ से वो उसका यूरिन बना दे, दूसरी तरफ से वो उसकी गंदगी बना दे, इन दोनों चीज़ों में स्मेल भी होगी और कराहत भी, तीसरी तरफ से एक दूध निकाल दे जो उसी घास से बनाया गया है, और ना उसमें स्मेल है ना उसमें कराहत है, बल्कि उसमें अट्रैक्शन है, और ये अट्रैक्शन इंसान का फितरी अमल है। तो ये जो गाय के अंदर एक पूरा इंटेलिजेंट तरीन सिस्टम चल रहा है, अल्लाह ताला कह रहा है कि ये मैंने जबिलत डिज़ाइन की है इसकी। इसमें गाय का इल्मी अमल दखल नहीं है, इसमें गाय के हवासे खमसा का अमल दखल नहीं है, इसमें गाय की इर्तका का अमल दखल नहीं है कि गाय की दादी जो थी वो घास खाती थी और दूध बना लेती थी, तो गाय की जो पोती है वो घास के बजाय फर्ज करें सिर्फ दीवार ही चाटती रहेगी और वो अब भी दूध बना लेगी, क्योंकि वो जिबिल्लत पर ही रुकी हुई है। इसलिए सारी गायें अपनी जिबिल्लत के मुताबिक खुराक खाने पर मजबूर हैं। वो बेचारी भूखी मर जाएगी, सूख जाएगी, लेकिन गोश्त नहीं खा सकती। यही इसका उल्ट जो गोश्त खोर जानवर हैं उनमें रखा गया, वो भी अपनी जिबिल्लत के हाथों उतने ही मजबूर हैं। तो ये यानी मैं बार बार पहले भी कह चुका हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि ये आयात हम कुछ प्रूव करने के लिए यूज नहीं कर रहे, ये हम सेकंड करने के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, हम वजन डालने के लिए सिर्फ यूज कर रहे हैं कि जिन फिलॉसफीज पे इंसानों ने काम किया, कुरान भी उन्हीं फिलॉसफीज का जिक्र जरूर करता है। अभी ये ठीक है या गलत, इसके नतीजे तक मत पहुंचिएगा। तो हम सिर्फ जबिल्लत को कुरान से एक नज़र देख रहे हैं कि अल्लाह ताला जबिल्लत पे कैसे बात करता है। तो ये थी पहली आयत। आगे देखते हैं। अल्लाह ताला कहता है, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ताला की तस्बीह करते हैं जो कोई आसमान और ज़मीन में है, जो कोई भी, वट, और परिंदे पर फैलाए, सब ने जान रखी अपनी नमाज भी और अपनी तस्बीह भी, और अल्लाह इनके कामों को जानता है। अब एक तो जो कुछ कायनात में है, वो जो कुछ भी कर रहा है उसको अल्लाह ताला ने जबिल्लत करार दिया। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो अपने इल्म के बलबूते पे नहीं कर रहा। सूरज में किस लिए आग जल रही है? क्योंकि उसके अंदर वो इंग्रेडिएंट अल्लाह ताला ने पहले से डाल दिए जो उसकी जिबिल्लत का तकाजा है, और वो किसी इल्म की वजह से हीट या लाइट जनरेट नहीं कर रहा, अपनी जिबिल्लत की वजह से कर रहा है। और यही काम चांद क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि चांद की जिबिल्लत में वो इंग्रेडिएंट नहीं डाले गए। तो यहाँ अल्लाह ताला उस जिबिल्लत का जिक्र कर रहा है कि चाहे कायनात की कोई भी चीज़ ही हो, चाहे वो परिंदे ही क्यों ना हो जो उड़ते हैं, ये सब चीज़ें अपने अपने तरीक़े ज़िंदगी, अपनी अपनी बोलियां, अपने अपने दुश्मन दोस्त को जिबिल्लत की वजह से पहचानती हैं, और अल्लाह ताला इनकी हर फितरी अमल के ऊपर अहाता किए हुए है। आगे हम देखते हैं इर्तका। तो इर्तका पे अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लमल इंसान माला यालम, उसने इंसान को सिखाया जो कुछ वो नहीं जानता था। यानी इंसान की बात की अल्लाह ताला ने, तो अल्लाह ताला ने कहा कि हम इसको वो कुछ सिखाते हैं जो वो नहीं जानता होता। गाय के बारे में नहीं कहा कि ये जो गाय इतना कम्प्लेक्स सिस्टम है कि जनाब ये घास खाएगी, एक तरफ से गंदगी निकल जाएगी, दूसरी तरफ से लिक्विड निकल जाएगा, लेकिन जो तीसरा लिक्विड निकलेगा वो नहायत पाक और खुशबूदार और अट्रैक्टिव होगा। वो उसका जिबिल्लत के तहत हो रहा है सारा कुछ। लेकिन अगर इंसान ने किसी के लिए नफ़ा बख्श होना है गाय की तरह, तो इंसान को ये सीखना है। अल्लमल इंसाना, इंसान को इल्म दिया गया, मालम यालम, जो वो नहीं जानता था। यानी इंसान ना जानने से लेकर जानने तक के इर्तका के अमल से गुजरता है। तो ये जस्ट मैंने हिंट्स दिए हैं आपको कि अल्लाह ताला ने इर्तका और जबिल्लत को कुरान में कैसे एक्सप्लेन किया है। इल्म बजरिया हवास, जिस पर हम ओवरऑल बात कर रहे हैं आज, तो अभी तक हमने ये देखा है कि जो जिबिल्लत है
وہ حواس کی محتاج نہیں ہے. جو ارتقا ہے وہ حواس کا محتاج ہے. حواس کے بغیر انسانی ارتقا ممکن ہی نہیں ہے. یعنی ایک بچہ جو سن نہیں سکتا اس کی میموری میں الفاظ کہاں سے آئیں گے؟ دیکھ کر. جو دیکھ نہیں سکتا اس کی میموری میں الفاظ کہاں سے آئیں گے؟ وہ شاید انگلیوں کی پوروں سے، وہ جو اندھوں کے لیے بھی بنائی جاتی ہیں نا کتابیں، اس سے. اور جو چھو بھی نہیں سکتا اس کی میموری میں الفاظ کہاں سے آئیں گے؟ تو اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ سائنس کی بات ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں، اس کی اب نا اس کی میموری میں الفاظ نہیں جا سکتے، کیونکہ سورس نہیں مل رہا نا وہاں تک پہنچانے کا کوئی. تو یعنی علم بذریعہ حواس جو ہے وہ انسان کے ارتقاء کا سب سے بنیادی رکن ہے. اور بھی ہیں لیکن ابھی ہم اوروں پہ بات نہیں کر رہے. ہمارا چونکہ موضوع ہی یہ ہے کہ حواس کے ذریعے علم دیا جاتا ہے. اس پہ میں بہت بات کر چکا ہوں. اب میں صرف آپ کو چند آیات دکھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی علم بذریعہ حواس پر بات کی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے جبلت پر بات کی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے علم بذریعہ حواس پر بار بار بات کی ہے. میں تو صرف چند آیات ہنٹ کے لیے آپ کو دکھاتا ہوتا ہوں. لیکن سب سے پہلے یہ آیت ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں لیکن اس موضوع کے لیے بھی بڑی موضوع ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَقَفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ تم نے کسی ایسی بات کو نہیں لینا جس کا تمہیں پتہ نہ ہو. اچھا، اب علم میں کیسے؟ ان السمع، یہ جو تم سنتے ہو، والبصر، اور جو تم دیکھتے ہو، والفؤاد، اور جو تم دیکھنے سننے کے بعد اس کا رزلٹ نکالتے ہو. یعنی آپ دیکھیں تین وہی حصے بیان کی جن کی ابھی ہم بات کر رہے تھے. وہ جو علم کی تعریف ہے کہ وہ معلومات کے مطابق ہوتا ہے. تو سمع اور بصرہ سورس ہیں، فواد ان کو معلومات میں کنورٹ کرنے کا ایک آلہ ہے. تو یہ سارے مل کر انسان کے ارتقاء کا باعث بنتے ہیں. اسی ارتقاء کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار موضوع بنایا ہے تاکہ ہمیں سکھایا جائے کہ انسانی ارتقاء کیسے ہوتا ہے، اور تاکہ کل کو کوئی فلاسفر اٹھ کے بھی دعویٰ نہ کر دے کہ بھئی آپ کی کتاب میں تو یہ انسانی جبلت پہ ہی بات کی گئی ہے، ارتقاء کا تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. کیونکہ فلاسفرز کے نزدیک ارتقاء سب سے اہم موضوع ہے. اور یہ جو ہیومن سائیکالوجی اور علم منطق ہے، یہ انسانی ارتقاء سے اتنے کلوز ریلیٹڈ ہیں کہ اگر آپ ارتقاء کے عمل کو اگنور کر جاتے ہیں یا اس میں ویک ہو جاتے ہیں تو آپ کبھی بھی سائیکالوجی اور فلسفی میں سٹرونگ نہیں ہو سکتے. اسی پہ اللہ تعالیٰ نے فوکس کرتے ہوئے میں بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا تھا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے سمع و بصر اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزار ہو. یعنی کچھ نہ جاننا جو ایک جبلتی عمل تھا، وہاں سے جاننے تک وہ جو سمع اور بصر اور افائدہ کا ذکر کیا وہ انسانی ارتقاء کا باعث بن رہے ہیں. اور یہ وہی سارے حواس خمسہ ہیں جن کی ہم بار بار بات کریں گے. تو یہ یعنی دیکھیں، گائے کو نہیں کہا کہ جب ہم نے گائے کے بچے کو پیدا کیا تو وہ کچھ نہیں جانتا تھا. نہیں، گائے کی بچی بھی بڑی ہوگی، پریگننٹ ہوگی، بچہ دے گی، تو اس کے اندر بھی سیم پروسیس چلے گا جو اس کی ماں دادی پردادی میں چلتا رہا. لیکن انسان کے بچے میں ایسا نہیں ہوگا. علامہ اقبال کے بیٹے کو پھر سارا کچھ پڑھنا پڑے گا علامہ صاحب کی فلسفیز کو جاننے اور سمجھنے کے لیے. خالی بیٹا ہونے سے وہ فلسفر نہیں بن جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اخرجکم پوری کائنات کو مخاطب کر دیا ہے کہ تم سب کو میں نے اس حالت میں نکالا تھا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، کسی چیز کا تمہیں پتہ، لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا. ہاں لیکن اب میں نے جو تمہیں سماعتیں، بصارتیں اور الفائدہ دیا ہے، یہ تمہارے ارتقاء کا باعث بنیں گے، یہ تمہیں اس ارتقاء کی منزل سے آگے گزاریں گے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ارتقاء کہاں جاتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ پھر کیسے کنڈیم کرتے وقت بھی اسی چیز کو استعمال کرتا ہے کہ دیکھیں بدترین جانور کون ہوں گے؟ جو سم بولنا، گونگے بہرے، لا یاکلون، یعنی ہمیشہ وہی تین چیزوں کو اللہ تعالیٰ بار بار مخاطب کر دیتا ہے جو ہمارے تین بیسک حواس ہیں. تو آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف بتاتا ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے،
तो तुम इन हिस्सों का इस्तेमाल करो ताकि तुम इर्तिका से गुजर कर इल्म के दर्जे पर पहुंच जाओ। और एक ये होता है पॉजिटिव, ये होता है मोटिवेशन का तरीका। और दूसरी तरफ उसको कंडेम करना यानी डराना, एक सूरत में कह लें कि भाई अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में फेल हो जाओगे, ये जो उस्ताद अक्सर कहते होते हैं ना, ये वही अंदाज है। तो अल्लाह ताला बता रहा है कि तुम तो उन जानवरों से भी बदतर हो जाओगे अगर तुमने अपनी समातों बसारतों और उसमें से इल्म अखज करने के आलात का इस्तेमाल ना किया। तो आप कभी किसी इंसान को देखें ना, और आम तौर पे मुहावरा मशहूर है, यानी हम लोग, यानी ये जो हमारे, जिनको हम मुसलमान कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि वो जो तातारी थे वो जानवरों से भी बदतर थे। अच्छा, वो क्यों जानवरों से बदतर थे? क्योंकि जी वो किसी की सुनते ही नहीं थे, सबको मार देते थे। तो आप सोचें, जानवरों से बदतर की हमारे जहनों में एक तारीफ पहले से मौजूद है, और ये हर दौर में हर मुआशरे में इस्तेमाल होती रही है, हर जबान का ये हिस्सा रही है। उसी इस्तारा को अल्लाह ताला ने इस्तेमाल करके बताया कि ये जो तुम्हारी हिस्से हैं ये तुम्हें जानवरों की कैटेगरी से ऊपर निकाल कर इर्तिका के अमल में ले जाएंगी। ये देखें, वलकद ज़रा ना ले जहन्नमा, इसका तर्जुमा नॉर्मली गलत कर दिया जाता है और इस वक्त मैं तर्जुमे की उतनी डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन हम ये लाइन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। लहुम कुलूब ला यफ़क़हूना बिहा, यानी वो जो भी जहन्नुम में जा रहे हैं या जाने की सलाहियत अपना रहे हैं, उनके साथ हो क्या रहा है? लहुम कुलूबुम ला यफ़क़हूना बिहा, उनके दिल हैं लेकिन उससे वो इल्म नहीं अखज़ कर पा रहे। वलहुम आयनु ला यबसुरूना बिहा, आंखें दी हैं लेकिन उनसे वो देखने का काम नहीं ले रहे। वलहुम आज़ानुम ला यस्मऊना बिहा, कान भी दिए हैं उससे वो सुनने का काम नहीं ले रहे। उलाइका कल अनआम, ये तो चौपायों की तरह हैं। बल हुम अज़ल्ला, बल्कि उससे भी आगे गए हुए हैं। उलाइका हुमुल गाफिलून, और यही गफलत में पड़े हुए हैं। देखें, गफलत इग्नोरेंस की एडवांस फॉर्म को कहा जाता है ना, यानी वो उन समातों बसारतों और समात और बसारत के बदले में अखज़ करने वाली मालूमात में से जो इल्म निकलता है उसके इस्तेमाल ना करने की वजह से ये कल अनआम जैसे हो गए हैं। तो अल्लाह ताला ने इस इर्तिका के अमल को कितनी अहमियत दी है, इससे आप अंदाज़ा, ये अरस्तु ने भी इतनी दी है और अल्लामा इकबाल ने भी इतनी दी होगी, ये मूसा की तालीमात में भी उतनी है और कार्ल मार्क्स की तालीमात में भी उतनी है। लेकिन मैं कुरान से इसलिए आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ कि एक तो हमारा चूंकि कुरान को समझने का अमल भी साथ साथ जारी रहेगा, दूसरा आपको ये भी बड़ा एक स्ट्रेंथन करती है चीज़ कि जो किताब हमें दी गई है उसने ये नहीं कि सिर्फ हमें इखलाकियात और बेसिक चीज़ें बता के बस ये अल्लाह ताला ने चैप्टर क्लोज कर दिया। नो, अल्लाह ताला ने जबिल्लत, इर्तिका, फिलॉसफी, मंतक, नफ्सियात, सारे उलूम को बड़े मुनासिब अंदाज में और एतदाल के अंदाज में डिस्कस किया है। हाँ, अफसोस ये है कि हमारे यहाँ कभी भी अल्लामा इकबाल जैसे बंदे को आलम दीन का खिताब नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि वो तो फलसफी और शायर था ना। यानी देखें, हमने कितनी नाइंसाफियां शुरू कर दी हैं कि भाई एक फलसफी और शायर ने जिस तरह से हमें कुरान समझा लेना था, शायद हमारे मौलवी साहब इस तरह ना समझा पाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने ऐसे लोगों को हमेशा फलसफी और शायर करार दे दिया। यानी कभी उनको हमने आलम दीन कहने की ज़रूरत ही महसूस नहीं समझी, क्योंकि जिनको उसके बदले में फिर हम पैसे दे रहे हैं आलम दीन बनने के, फिर उनको किस चीज़ के लिए दे रहे हैं अगर सारा कुछ मुझे अल्लामा इकबाल नहीं समझा देना था। तो ये एक मुआशरती जंग ने इन सारे फिलोसफर ने, जिन्होंने अकल की सारी तहें तो शायद थोड़ा मैं ज़्यादा कर जाऊंगा, सारी मुमकिन तहें मैं कह सकता हूँ कि जितना उस दौर में मुमकिन था वो सारी तहें खोलने के बाद जो हमारे लिए मालूमात मुहैया की, हम उनको उनकी नज़र से कुरान को देखने में नाकाम हैं, लेकिन इन लोगों की नज़र से देखने में कामयाब हैं जो हमें इसके अंदर से फ़लसफ़ा और इर्तिका समझाना ही नहीं चाहते। तो मैं इसलिए ये आयात लाया हूँ कि अगर आप फ़िलासफ़ी और साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं तो आपको एक मज़ा आएगा कि अल्लाह ताला जब आपसे बात करता है तो फ़िलासफ़ी और साइकोलॉजी की ज़बान भी साथ ही इस्तेमाल करता है। वो ये नहीं कहता कि खाली बस ये अहकामात हैं चुप करके अमल करो। जैसे जैसे आपको फ़िलासफ़ी और साइकोलॉजी की ज़्यादा समझ आती जाएगी, आप देखेंगे आपको इन आयात का उतना ज़्यादा मज़ा आना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये इसलिए रखी गई हैं, अदरवाइज इन आयात से हम कहीं ना जबिल्लत को प्रूव कर रहे हैं ना इर्तिका को, क्योंकि जबिल्लत और इर्तिका कुरान के नाजिल होने से हज़ारों साल पहले से मौजूद है, इंसान की तख्लीक के वक्त से ही चली आ रही है।
یہ کوئی قرآن نے کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جو پہلی دفعہ دنیا کو انٹروڈیوس کرایا ہے. ہاں قرآن نے اس موضوع کو ڈسکس ضرور کیا ہے, یہی ہم یہاں سے ہنٹ بھی لے رہے ہیں. اور اب سر دیکھیں جو لوگ, یہ کون سی صورت تھی یہ جو آپ نے دکھائی ہے 179 آیت نمبر, یہ جو لاسٹ والی؟ سر یہ 7.179 یا x.y کا مطلب ہوگا x سورہ نمبر, y آیت نمبر. اصول یاد رکھ لینا. سر ایک کوشچن ہے میرا سر اس سے ریلیونٹ. میں پہلے وہ بتا دوں, سورہ نمبر 7 آیت نمبر 179. جی اب سوال پوچھیں. سر یہ جو آیت ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, سر اس کا ترجمہ میں کوئی گڑبڑ ہے یا اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے بہتوں کو دوزخ کے لیے پیدا کی ہے؟ کیونکہ سر اس آیت سے ایک اس چیز کی ریفلیکشن آ رہی ہے کہ اگر اللہ نے ہی پیدا کر دیا پھر انسان کا تو پھر کوئی ڈیسیجن ہی نہیں ہے, پھر سب کچھ تو تقدیر کے حوالے ہے, یا کچھ گڑبڑ ہے سر اس کے اندر؟ مجھے لگتا ہے جواد صاحب آپ خالی دیکھ رہے ہیں, مجھے سن نہیں رہے. سر آپ نے کہا تھا کہ اس پورشن کو ختم کر دیں ہم, لیکن میں نے اگلا کہا آپ ہے نے کہ ترجمہ شروع اس کر دیا. ترجمے سے مجھے اختلاف ہے, یہ جی درست جی نہیں جی ہے, لیکن ہم اگر اس ڈیٹیل میں چلے جائیں گے نا تو ہم اس موضوع سے ہٹ جائیں گے. ٹھیک ہے سر, کوئی مسئلہ نہیں سر, آپ کنٹینیو ٹھیک ہے. کریں سر. ہاں میں نے اسی لیے اس کا جو تھوڑا سا لفظی ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. دیکھیں اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے نا میں نے کچھ بنایا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا لِجَهَنَّمَ, کہ میں نے بنایا ہی یعنی پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے. پھر یہ ترجمہ بنتا تھا جو لکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے خلقنا نہیں کہا, جالنا بھی کہہ دیتا نا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم میں بھیج دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ذرانا, بڑا خوبصورت لفظ ہے, ذرانا اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ بھائی اگر تم ون وے کی خلاف ورزی کر رہے ہو نا تو تم یقیناً ایکسیڈنٹ میں ہی مرو گے. آپ مطلب سمجھیں, یعنی آپ موٹر وے کی دوسری سمت میں گاڑی چلانا شروع کر دیں اور آپ کسی بندے سے کہنا بھائی اب تو تم ایکسیڈنٹ میں ہی مرو گے, کنفرم ہے. کیوں کنفرم ہے؟ کیونکہ بھائی سامنے سے آنے والی گاڑی تو سمجھ رہی ہوگی کہ سامنے سے کسی نے نہیں آنا اور تم سے ٹکرے گی اور مر جاؤ گے. یہ وہ انداز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جس ڈگر پر چل پڑے ہیں اس کی انتہا جہنم ہے. یہ وہ کہا جا رہا تھا. ٹھیک ہو گیا سر. باقی ہم اس کو کسی اور موضوع میں ڈیٹیل میں بھی لیں گے انشاءاللہ. اچھا جی, اسی ارتقاء کو آگے بڑھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب جو نہیں فوکس کرے گا, یعنی وہ جو جہنم میں پہنچ گئے, آپ دیکھیں وہ جسٹیفیکیشن کیا دے رہے ہیں. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ نَعْقِلُ, وہ کہیں گے ہم سننے یا سمجھنے والے ہوتے تو کیا ہم اس مشکل میں پھنسے ہوتے اس وقت. یہ جس کو انہوں نے دوزخ والے کہہ دیا اصحاب السعیر, نہایت مشکل میں پھنسے ہوئے. تو جو بھی نہایت مشکل میں پھنسے ہیں وہ انہوں نے اس سے پہلے نہ سنا نہ اس پہ عقل و فہم لڑانے کی کوشش کی, سمجھنے کی کوشش کی. اس کو دنیا میں کسی بھی مثال پر آپ, یہ تو سعیر چونکہ جنیرک مادہ ہوتا ہے, میں اس وقت وہ لفظوں کی اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن کسی بھی مشکل گھڑی اور جہنم کی مشکل گھڑی پر بھی یہی لاگو ہے کہ جن لوگوں نے احکامات الہی کو نہیں سنا نہ ان پہ غور و فکر کیا, وہ اس وجہ سے جہنم میں پہنچ گئے ہیں. اور یہ وہ جہنمی خود کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے سن لیا ہوتا جو پھر ایک حصہ ہے, اور اس پر عقل لڑائی ہوتی جو پھر ایک حصہ ہے, تو ہم اس مشکل میں نہ پھنسے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں انسان کی تخلیق سے لے کر جہنم تک پہنچنے تک ہر سٹیج پہ آپ کو ارتقاء کے عمل کے حواس کو استعمال کر کے سمجھایا ہے کہ انسان کیسے ارتقاء کے عمل سے گزرتا ہے. آگے دیکھیں جی, وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اسی نے تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے. واہ, یہ مجھے مزہ آیا, یقین کریں یہ مودودی صاحب کا ترجمہ کم ہی مزہ آتا ہے, لیکن یہاں پر سخر اللہ کا صحیح ترجمہ کیا نا انہوں نے. اردو چونکہ بڑی دور ہے عربک سے, لیکن یہ بڑا قریب لفظ ہے کہ تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے. ما فی السماوات و ما فی الارض, سماوات و ارض کی چیزوں کو, جمیعاً ساریوں کو, یعنی سورج نکلتا ہے آپ کو صبح اٹھتے ہی نا آپ کو سولر لائٹ میسر ہے اور فار ا فکس ٹائم میسر ہے. پھر جب آپ آرام کرنا چاہتے ہیں یا لائٹ سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک فکس ٹائم ہے جس وقت وہ لائٹ نہیں بھی دے رہا ہوگا, اور یہ ایک پورا سسٹم آپ کے لیے کام کر رہا ہے. یہ سسٹم انسان نے
عقل و فہم سے نہیں ڈیزائن کیا ہوا، یہ اس سسٹم کی جبلت ہے. لیکن انسان کا ارتقا کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو کائنات کی چیزیں ہیں جو اپنی جبلت کے مطابق چل رہی ہیں، ان فی ذالک، اگر تم ان آیات پر فکر کرو گے، غور و فکر کرو گے، تو تمہیں میں نشانیاں دکھاؤں گا، تمہیں نشانیاں مل جائیں گی. یعنی آپ سوچیں کہ انسان کے ارتقاء کا عمل غیر انسانی چیزوں کی جبلت کو پہ ریسرچ کرنے میں ہے. یعنی یہ اس آیت کا بڑا ہی ایک خوبصورت پہلو یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے انسانوں کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم جبلت سے ارتقاء کی طرف جانا چاہتے ہو. اب میں فلسفے کی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تم جبلت سے ارتقاء کی طرف چلنا چاہتے ہو تو میں نے جن کی جبلت بنا رکھی ہے اور وہ اس پہ تمہارے لیے کام کر رہی ہیں، تم اس پر تحقیق کرنا، تم جبلت سے ارتقاء کی طرف چل پڑو گے. تو اللہ تعالیٰ نے حواس کے جو علم ہے، کیونکہ دیکھیں وہ چاند ہو، سورج ہو، وہ خلا ہو، وہ یہ زمین پر اگنے والے پودے ہوں، جاندار ہوں، ہوائیں ہوں، بارشیں ہوں، سمندر ہو، سمندر کی تہیں ہوں، کچھ بھی ہو، ان ساری چیزوں کو انسان اپنے حواس خمسہ سے اسٹڈی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جبلت سے ارتقاء کی طرف جانا چاہتے ہو تو اپنے حواس خمسہ سے میری ان چیزوں کے اوپر توجہ کرو جن کو میں نے تمہارے لیے جبلت پر لگا کر رکھا ہوا ہے. یہ اس کا فلسفیکل ترجمہ ہے اگر آپ اس زبان سے سمجھنا چاہیں اس کو. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی فکر کو مخاطب کیا ہے جبلت کے اوپر تحقیق کرنے پر، کیونکہ باقی پوری کائنات اس کے لیے اپنی جبلت پر قائم ہے اور یہ اس جبلت کو سٹڈی کر کے ارتقاء کی طرف جائے گا. آگے چلیں. وَمِنَ النَّاسِ، انسانوں میں، وَالدَّوَّابِ جانداروں میں، وَالْأَنْعَامِ چارپائیوں میں، مختلف انواع ہیں، یعنی مختلف رنگ و نسل کی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. ان چاروں پہ آپ کبھی غور کریں. انما یخش اللہ من عبادہ علماء، کیا بات ہے، غور کریں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اسی طرح اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈریں گے. یہ ڈرنے کا لفظ ذرا نکال دیجئے گا، میں بھی صحیح بتاتا ہوں. یخشی کا لفظ تھا نا، خوف کا تو لفظ آیا ہی نہیں. خیر ہم نے تو کیونکہ ڈرانا ہی ہمارا کام ہے اس لیے ہم نے اسی کو استعمال کیا. انما بے شک یخش اللہ، اللہ کی سمجھ میں آگے وہ جائیں گے، یعنی اللہ کو سمجھنے، اللہ کی ذات اور اس کی تخلیقات کو سمجھنے میں آگے وہ بڑھیں گے جو علماء ہوں گے. علماء علم حاصل کرنے والے. لیکن علم حاصل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیسے کیا کہ تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو غور کرو انسانوں میں اور ان کی ساری مختلف انواعوں میں. یعنی دنیا میں کتنی طرح کے انسان ہیں، فزیکلی بھی، جیوگرافیکلی بھی، سائیکولوجیکلی بھی. ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے، اور جو جتنا زیادہ سٹڈی کرتا جائے گا، انسان کی بایولوجی کو جتنا زیادہ سٹڈی کریں گے آپ مائکرو بایوٹکس تک پہنچ جائیں گے. آپ انسان کی سائیکولوجی کو جتنا زیادہ سٹڈی کریں گے آپ پیرا سائیکولوجی تک پہنچ جائیں گے. پھر دواب، یہ نارملی ان کو کہا جاتا ہے جو زمین پر پاؤں رکھ کے بھی چلتے ہوں، جانداروں کے لیے بھی جنرلی لفظ استعمال ہوتا ہے. انعام، جن کو ہم یہ کھا پی جاتے ہیں نارملی، اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان میں مختلف علماء ہیں. تو علماء کون ہوں گے؟ دیکھیں نا یہ جو علماء کا لفظ آیا ہے، انما یخشی من عباد العلماء، علماء وہ ہوں گے جو اللہ کی ذات اور صفات کو سمجھیں گے ان چیزوں پہ ارتقاء کا عمل پرفارم کر کے. یعنی ہمارے ہاں تو وہ علماء کی تعریف ہی، مطلب اس کو کچھ 4000 حدیثیں یاد کرا دیں اور 2 تفسیریں رٹا دیں اور 4-5 کتابیں یا لیکچر اس کو زبانی یاد کرا دیں، بس جی یہ عالم ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ جب عالم کی بات کر رہا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی تمہیں قرآن کی بارے بتائیں گے یا کچھ، وہ تو بڑی جنیرک چیزیں کہہ رہا ہے کہ تم ناس پر ریسرچ کرو، دواب پہ ریسرچ کرو، انعام پہ ریسرچ کرو. میں نے سب کے اندر ورائٹیز رکھی ہیں، اور جو ان کے اندر جتنی ڈیٹیل میں چلا جائے گا، یعنی ان کی جبلت و ارتقاء کو سٹڈی کرنے کا عمل تمہیں علماء تک لے جائے گا. اور علماء وہ ہوں گے جو اللہ کی ذات و صفات کو سمجھ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کریٹیوٹی کیسے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی علماء کی تعریف دیکھیں جو اس آیت میں کی گئی ہے کہ وہ
تعریف وہ ہے جو انسان کو اپنی ذات اور اپنی ذات کے علاوہ ساری چیزوں پر تحقیق پر راغب کر رہی ہے، اور وہ یخش اللہ یعنی اللہ کے نزدیک جائیں گے گریجولی. تو اللہ کے نزدیک جانے والوں میں سے، نزدیک جانے سے مراد اس کی تخلیق اور صفات کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے والے علماء وہ ہوں گے جو ان چیزوں پر تحقیق کریں گے. یہ تھا انسانی ارتقاء کے عمل کا اینڈ رزلٹ، جس میں وہ علماء کے درجے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کتنی خوبصورت نشانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ ناس ہیں اور غیر الناس ہیں جن کی مختلف انواع ہوں گی. اب بایولوجیکلی بھی مختلف ہیں، یہ نہیں کہا کہ ان کے جسم مختلف ہیں، نہیں، مختلف انواع ہیں. وہ دو انسان بھی کتنے مختلف ہیں، آپ کبھی ان کو ریسرچ کریں، ان کو سمجھیں تو آپ کو پتہ چلے گا ان کی سائیکالوجیز میں کتنا فرق ہے. یعنی ایک ہی گھر میں پیدا ہونے والے دو سگے بھائی یا دو سگے بہن بھائی کتنے مختلف انداز سے سوچتے ہیں، ریئیکٹ کتنے مختلف انداز سے کرتے ہیں. یہ پوری ایک اسٹڈی ہے سائیکالوجی کے اندر. تو اس پر کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے علماء کہا ہے. سر 50% انگریز تو پھر علماء ہوئے ہی. ارے بھائی ایک موچی بھی عالم ہے، انگریز ہونا ضروری نہیں ہے. دیکھیں وہ جوتی کو دیکھتے ہی بتا دے گا کہ یہ کیسے گنڈی جائے گی اور اس پہ کون سا دھاگا استعمال ہوگا اور اس کو کیسے ایسا گانٹ دوں کہ اگلے 1 سال تک بھی چلتی رہے. یا وہ یہ بتا دے گا کہ اب اس کو نہیں گانٹا جا سکتا کیونکہ اس کے چمڑے میں کمزوری آ گئی، دھاگا اس کو توڑ دے گا. دیکھیں یہ علم ہے پورا ایک، اور یہ علم معلومات میں سے لیا گیا ہے. آپ کے اور میرے پاس نہیں ہے نا، کیونکہ ہمارے پاس نہ دھاگے کی معلومات ہے، نہ چمڑے کی معلومات ہے، نہ اس کا حواس خمسہ کا ہمارا ایکسپیرینس ہے. تو یہ دنیا کے یعنی علم تو کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، لیکن میں سمجھانے کے لیے دنیا کے چھوٹے سے علم سے لے کر یعنی گلی کے کونے پہ بیٹھا ہوا موچی ہو یا وہ خلاؤں میں پھرتا ہوا ایسٹروناٹ ہو، یہ سارے اپنے اپنے فیلڈ کے عالم ہیں. اللہ تعالیٰ انہی کو تو عالم کہہ رہا ہے، اور ان کو عالم اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ یہ انسان اور غیر انسان کی تحقیقات میں ارتقاء کے عمل سے گزرے ہیں. یہ عثمان صاحب ذرا سائلنٹ کر لیں پلیز، تھینک یو. اچھا جی، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے. میں اس کو سمرائز کرتا ہوں جو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ علم جو ہے وہ انسان کی معلومات کا تابع ہوتا ہے. بغیر معلومات کے علم کی حیثیت ممکن ہی نہیں ہے. دنیا کی آج تک کوئی ایسی ڈیفینیشن نہیں کی جا سکی، نہ پروف دیا جا سکا جس میں بغیر معلومات کے کوئی علم ہوتا ہو. ہاں وہ ہمارے یہاں جو چند مفروضے ہم نے بنا رکھے ہیں، اسی وجہ سے وہ بیچارے ساری زندگی مفروضے ہی رہ جاتے ہیں کیونکہ ان کے لیے ہمارے پاس معلومات نہیں ہوتی. ادروائز جس چیز کو بھی علم کا درجہ دیا جائے گا اس کی معلومات ہونا بڑا ضروری ہے. معلومات حاصل کرنے کے لیے بہت سارے ذرائع ہو سکتے ہیں، اس میں سے سب سے بنیادی ذریعہ انسان کے حواس ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ دنیا کے سارے فلاسفر، سائیکالوجسٹ، ریسرچرز، مفکر، محدث، جو بھی آپ انہیں نام دیتے ہوں، یہ حواس خمسہ کو پہلا بنیادی ذریعہ سمجھتے ہیں معلومات کے حصول کا. اور ہم نے قرآن سے بھی ہنٹ لے کے دیکھا کہ جو جبلت کے تحت چیزیں کام کرتی ہیں وہ معلومات کی محتاج نہیں ہیں، ان کی جبلت کے اندر وہ معلومات پہلے سے ڈال کر بھیج دی گئی. اور جو چیزیں جبلت سے ارتقاء کی طرف جیسے کہ انسان ہے وہ چلتا ہے، تو اسے ان جبلت کے عوامل کو ریسرچ کرنے کے لیے حواس خمسہ عطا کیے گئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دونوں موضوعات کا بھی ذکر کر دیا، جبلت کے تحت چلنے والی چیزوں کا بھی اور جبلت سے ارتقاء کی طرف جو ایک سفر ہے اس کا بھی ذکر کر کے، بلکہ اس کی خوبصورتی یہ بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ اس ارتقاء پہ عمل کرنے والے علماء ہوں گے اور نہ عمل کرنے والے جہنم میں پہنچ جائیں گے اور خود کہیں گے کہ ہم نے تو نہ سنا نہ اس پہ عقل لڑائی. یہ آج کی ہماری علم بالحواس کی سمری ہے. اتنے میں ہی رہتے ہوئے اگر کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لیں. سر یہ جو انسان کی اپنی ایک انسان ہے، اگر اس کو اتنا ماحول وہ سو کالڈ علم حاصل نہیں ہے تو جو اس کی اپنی در غریبی ہے، یعنی کہ جو اپنا اس کی دسترس ہے، اگر اس کے اندر وہ کوئی اپنے حواس خمسہ کو یوز کرتے ہوئے کوئی ایکٹ کرتا ہے یا کوئی وہ کرتا ہے، یہ بھی یہ کاؤنٹڈ ہے ٹورڈز اس کے.
دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کی معلومات کے مطابق ہے. اس کی سادہ سی ایک مثال لے لیتے ہیں کہ وہ ایک فلسفیکل بک کے اندر سے ہی میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں پہلی دفعہ جب خنجر بنا نا، انسان نے جب پہلا خنجر بنایا دنیا کا، تو اس کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا کرنا، تو اس نے ساتھ بیٹھے ہوئے انسان کے ہی پیٹ میں ڈالا اس کو. تو جب وہ مر گیا تو اس کو سمجھ آئی کہ اچھا یہ تو بڑے کام کی چیز ہے. یعنی وہ انسانی لاس اس کے لیے کم ویلیو کر رہا تھا. یہ اس کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوں، درست غلط کی بات نہیں کر رہا. تو آپ سوچیں کہ جب اس کو اس خنجر کا صحیح استعمال نہیں پتا تھا تو اس نے اس نیت سے نہیں کیا کہ میں اس کو مارنا چاہتا ہوں. تو وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ تو اس کا ایک استعمال دیکھ رہا ہے نا. جیسے اگزامپل کے طور پہ ایک کوئی بھی نئی دوائی بنائی جاتی ہے تو وہ پہلے، اب تو انسان تھوڑا سا سیانا بھی ہو گیا، وہ چوہوں پر یا خرگوشوں پر یا اس طرح کے مینڈک پر ریسرچ کرتا ہے، چونکہ یہ انسان کے قریب ترین بریدنگ سسٹم رکھتے ہیں. تو وہ اگر اس پہ کامیاب ہو جائے تو پھر والنٹیئر لیے جاتے ہیں پہلی سٹیج پہ انسانوں میں سے ہی. اور والنٹیئر پہ بھی ایکسپیریمنٹ سال ہا سال کرنے کے بعد جب وہ سکسیسفلی علم کا درجہ اختیار کرتی ہے تو تب اس کو اپروو کر کے مارکیٹ میں لایا جاتا ہے. تو آپ سوچیں کہ جو پہلی فیز کے اندر آپ نے فرض کریں 20 خرگوش مر گئے آپ سے تجربہ کرتے وقت، تو اللہ تعالیٰ کی کاغذوں میں یا اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق دیکھیں، آپ کی نیت بہت بڑا کاؤنٹر ہے کہ آپ اس لیے تحقیق کر رہے تھے کہ میں اس سے فار ایگزامپل فلاں مرض کی دوائی بنا لوں گا اور لاکھوں انسانوں کی جان بچ سکے گی. تو یہاں اللہ تعالیٰ کے نزدیک چونکہ وہ دلوں کا حال بھی جانتا ہے، اسی لیے کہتا ہے جو تم دل کے اندر بھی پروسیس چلاتے ہو نا، میں اس کو بھی جان لیتا ہوں اور اس کے بارے میں پوچھوں گا بھی. تو آپ کی نیت یہ تھی کہ میں انسانوں کی جان بچاؤں گا، یا نیت یہ تھی کہ جب انسان مر رہے ہوں گے نا تو یہ میں 10 گنا پرائس پہ بیچوں گا؟ یہ دونوں نیتیں ہو سکتی ہیں. تو یہ نیت اللہ جانتا ہے. تو وہ جو 20 خرگوش ہیں، اگر وہ اس نیت سے مار دیے گئے کہ میں نے انسانوں کو بھی ایسے ہی پہلے پھنسانا ہے اور پھر ان کو یہ دوائی بیچنی ہے، تو وہ 20 خرگوش کا بھی حساب آپ کو دینا ہے. اور اگر جان بچانے کے لیے استعمال ہوا تو پھر یہ 20 خرگوش وہ سخر اللہ کے زمرے میں آتے ہیں. یہ تو پوری کائنات آپ کے لیے مسخر کی، یعنی آپ کی خدمت میں لگا رکھی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، وہ جو ترجمہ جس پہ مجھے مزہ آ رہا تھا نا، وہ یہی کہا جا رہا تھا کہ آپ کے لیے ہی تو بنائی ہے. ان کی جبلت پہ تحقیق کریں تاکہ آپ کا ارتقا ہو سکے. ایسے ہی انسانوں کے اندر کم علمی کی گنجائش دینا بڑا ضروری ہے. اگر ایک شخص کم علمی، کم تجربے کی وجہ سے کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کو گنجائش دیں، اس کو سیکھنے کا موقع دیں. کلیئر ہے جی؟ جی جی، تھینک یو سر. یہ ایک اور سلائیڈ آپ نے بتائی تھی نا کہ جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور جو کانوں سے سنتے ہیں، اور وہ دل کا اس میں ذکر آیا تھا کہ یعنی کہ دل سے فیصلہ، وہ ذرا کائنڈلی ایک بڑا کوئک سا آپ اس کو کر دیں گے اف یو ڈونٹ مائنڈ. تھینک یو. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حالت میں نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا. اب کیا ہوتا ہے؟ سماعتیں دیں، بصارتیں دیں، اور ان سماعتوں اور بصارتوں سے حاصل کی گئی معلومات کے اوپر پروسیس چلانے کا علم دیا. تو آپ جو سنتے ہیں، دیکھیں ایک سادہ سا قانون ہے. آنکھ کی جبلت سمجھاتا ہوں آپ کو، یہ آگے چل کے چیزیں آنی ہیں اس لیے میں آج اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. آنکھ کی جبلت یہ ہے کہ آنکھ کالے کو کالا دیکھے گی، سفید کو سفید دیکھے گی. اب میرے سامنے ایک دیوار پہ کالا پینٹ کر دیں، ایک پہ سفید، تو میں اپنی عقل و سمجھ سے ممکن ہی نہیں ہے کہ خود کو دھوکہ دے سکوں کہ یہ جو کالا ہے نا یہ سفید ہے اور وہ جو سفید ہے وہ کالا ہے. نہیں، آنکھ کی جبلت یہ ہے کہ آنکھ کالے کو کالا ہی کہے گی، سفید کو سفید ہی کہے گی. تو اب منہ سے جھوٹ کون بولے گا؟ جس نے آنکھ سے حاصل کیے گئے علم کو پروسیس میں ڈالا اور پروسیس میں ڈالنے کے بعد منہ سے کالے کو سفید کہہ دیا. کہ جو لوگ جھوٹی گواہی دیتے ہیں وہ اصل میں تو کالے کو سفید کہہ رہے ہوتے ہیں نا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تینوں چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ تم دیکھو سنو سمجھو جو مرضی، لیکن جو تم فیصلہ کرو گے نا میں اس کا بھی تم سے امتحان لوں گا. پوچھوں گا کہ تمہیں دیکھا تو کالا تھا، تم نے سفید کیسے کہہ دیا اس کو.
تو یہ وہ پورا پروسیس ہے جو یہاں ایکسپلین کیا گیا ہے. اور پوچھیں جی. کوئی بھی ان میوٹ کر کے کوشچن کر سکتا ہے، ورنہ پھر ہم اس کو بند کرتے ہیں. میں اس کو جان بوجھ کے ہی تھوڑا لمیٹڈ اور بیسک لیول پہ رکھا ہے تاکہ کوئی بھی بوریت کا شکار نہ ہو جائے اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ بڑی کوئی فلسفیانہ گفتگو شروع ہو گئی ہے تو فلسفہ ہی مجبوری ہے، لیکن اس کو میں جتنی میکسیمم کوشش کے ساتھ آسان لیول پہ رکھنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ویسے مشکل ہوتی ہے بڑا، آپ کو میں کیا کہنا چاہیے کھل کے بتاؤں، مجھے مشکل ہوتی ہے اس کو آسان کرنے میں، لیکن یہ مجبوری ہے. لیکن آپ کو آسانی ہوگی اس مشکل تک پہنچنے میں، اس کا فائدہ یہ ہوگا. کیونکہ فلسفہ بذات خود کوئی علم نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ سمجھ لیں. فلسفہ کوئی علم نہیں، فلسفہ باقی علوم کی فلسفی سمجھنے کا نام ہے. یعنی ایک علم پہلے ہی علم ہوتا ہے، جیسے نفسیات ایک علم ہے. اب نفسیات، علم النفسیات کی فلسفی کیا ہے یہ فلسفہ بتائے گا. اسی طرح طبیعت خود سے ایک علم ہے، تو فلسفہ طبیعت کی فلسفی سمجھنے کا نام ہے. تو فلسفہ سارے علوم کی فلسفی سمجھ لیتا ہے. اسی لیے فلاسفرز کو بڑا مقام دیا جاتا ہے، اور یہ ہر دور میں دیا جاتا رہا. بادشاہوں کے دربار میں ہر وقت 2-4 فلاسفرز کا ہونا مسٹ ہے. پوری دنیا میں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کیونکہ یہ باقی علوم کی فلسفیز کو سمجھ جاتے تھے. تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا. میں تو چاہتا ہوں کہ آپ ذرا یہ 8-10 سیشنز میں میرے ساتھ ساتھ رہیں اور تھوڑا سا ایکٹیو رہیں، اپنے آپ کو زبردستی اس میں انوالو رکھیں. بور بھی ہو رہے ہوں تو مجھے روک دیں، وہاں پہ مجھے کویسچن کر لیں، مجھے یہ بتائیں کہ سر یہ بالکل ہی فرض کریں اگر کسی سٹیج پہ میرے سے وہ اوور لک ہو جاتا ہے اور میں تھوڑا گہرائی میں زیادہ چلا گیا ہوں، تو آپ نے مجھے بتا دینا ہے کہ سر آپ رک جائیں، یا اس کو فی الحال ادھر ہی روک دیں اور ادھر ہی اس کو ادھر اس کو لمبا کر دیں اسی موضوع کو بجائے اگلے پہ جانے پہ. تو ہم آگے، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے اس میں. یعنی یہ 10 موضوع ختم ہونے کے بعد بھی نہ میں فلاسفر بن جاؤں گا نہ آپ فلاسفر بن جائیں گے. یہ مجھے تو پوری طرح سے یقین ہے، کیونکہ میں تو 20 سال سے پڑھتے ہوئے بھی نہیں بن پایا، مجھے پتا ہے. کیونکہ بن پانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ رک گئے نا. تو اس کی خوبصورتی ہی یہ ہے. میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ کسی ایک تعریف پہ پکے مت ہو جائیں، اپنے آپ کو ارتقاء میں رکھیں، آپ بہت انجوائے کریں گے اس کو. یہ ایسے علوم ہیں جو ہمیشہ ارتقاء میں رہیں گے، لیکن آپ کو اچھا یہ ہوگا کہ آپ کو اگر اس ارتقاء کے عمل کا مزہ آ گیا تو آپ سارے علوم میں ارتقاء کے قائل ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ آگے چلتے رہیں گے. یہ اس کی خوبصورتی ہے. یہی اللہ تعالیٰ ہمیں لانا بھی چاہ رہا ہے. کلیئر ہے جی؟ جی سر، بہت شکریہ. چلو ٹھیک ہے جی، اجازت چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.